ماہ محرم کے اہم واقعات۔ تو ماہ محرم میں کیا اہم واقعات ہوئے، تو اس میں چند غزوات ہیں، کچھ فتوحات ہیں، جیسے غزوہ خیبر، جنگ قادسیہ، جنگ روم، فتح مصر، فتح فرغانہ، واقعہ کربلا، جس کی انشاءاللہ آگے تفصیل عرض کی جائے گی۔ ایسے ہی چند عظیم شخصیات کی شہادت ہوئی، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی چند اہم واقعات پیش آئے، جیسے استادیس نامی ایک جھوٹا کذاب تھا، اس نے خراسان میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی طریقے سے مسجد حرام کی توسیع ہوئی۔ بہرحال یہ مختصراً عرض ہے کہ ماہ محرم کے اندر چند واقعات پیش آئے۔ اسی میں جو ایک اہم واقعہ پیش آیا وہ کربلا کا واقعہ تھا۔ اس کا صحیح پس منظر کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو عرض کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات میں یزید کی ولی عہد کی بیعت لے لی تھی، اور یہ کوئی بدنیتی پہ محمول نہیں تھی۔ جو اس کی بنیادی وجہ تھی وہ امت کو خانہ جنگی سے بچانا تھا، کیونکہ جو بنو امیہ اور اہل شام تھے وہ اپنے خاندان سے باہر کسی کو بطور خلیفہ کے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے، جیسے کہ بعد کے واقعات نے بھی بتا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ صحابی ہیں اور افضل ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان کو شہید کر دیا، بے دردی سے ان کو قبول نہیں کیا بطور خلیفہ کے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اہل شام جو ہے وہ کسی کو بطور خلیفہ قبول نہیں کریں گے، تو امت کے اتحاد اور اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے وہ یہ چاہتے تھے، تو ٹھیک ہے یزید سے افضل اور لوگ بھی ہوں گے، لیکن کم افضل کو خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ امت کا اتحاد اتفاق باقی رہے۔ اور وہ اپنے اعتبار سے وہ یزید کو خلافت کا اہل سمجھ رہے تھے، اور لکھنے والوں نے لکھا وہ بھی ہے کہ ان کے دور میں اس کے اندر وہ خرابیاں نہیں تھیں جو بعد میں پیدا ہوئیں۔ اس وقت وہ اتنا برا انسان نہیں تھا، بعد میں جو اس کے کارنامے، برے کارنامے تھے جن سے وہ مشہور ہوا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں قائدانہ اہلیت بھی دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ امیر حج بنایا اور قسطنطنیہ کے فتح مارکے کے اندر جو ہے اس کو امیر بنا کے بھیجا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ ان بنیادوں پر اس کو ولی عہد، اس کی یزید کی ولی عہد کی بیعت لے لی تھی۔ اگرچہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، بعد کی باتوں نے ثابت کر دیا، بعد کے واقعات نے، کہ یہ اتنے بڑے منصب کا اہل نہیں تھا۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کوشش کی کہ اس کی بیعت ہو جائے، ولی عہد بن جائے یہ، لیکن اکابر قریش جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حسین، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان حضرات نے جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل آمادہ نہیں تھے، انہوں نے جو ہے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور اسی طرح عشرہ مبشرہ میں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات بھی کنارہ کشی رہے، اور انہوں نے جو ہے بیعت نہیں کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام، یعنی یزید کی ولی عہدی کی بیعت لینے کا، مدینہ کا گورنر تھا
زیاد اس کے حوالے کیا اور مدینے والوں کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ زیاد جو ہے وہ اس نے یہاں مدینہ منورہ آ کے تقریر کی اور لوگوں کو ہم نوا بنانے کی کوشش کی، مگر حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور وہ بولے اے بنو امیہ، تم ہماری 3 باتوں میں سے کسی کو اختیار کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت لے لو۔ یہ معاملہ ان سب کو پیش آیا تھا، ان میں سے ہر ایک کے گھرانے میں منصب کے اہل موجود تھے، مگر انہوں نے معاملہ مسلمانوں کی جماعت کے سپرد کر دیا۔ تم قیصری نظام لانا چاہتے ہو کہ جب ایک قیصر مرے تو دوسرا مسلط ہو جائے؟ تو یہ جواب جو ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر انہوں نے یہ جواب دے دیا۔ اور اسی طریقے سے جب یہ زیاد قائل نہیں کر سکے ان حضرات کو، تو کچھ عرصے کے بعد حضرت یہ کام مروان کو سونپا گیا۔ تو مروان نے یزید کی ولی عہد کی دلیل دیتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ اس پر حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا اور کہا یہ قیصر ہرقل کا طریقہ ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر اور برادری کو بھی چھوڑ کر بنو عدی کے ایک شخص یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقط یہ دیکھ کر منتخب کیا کہ وہ اس کام کے اہل ہیں، تو انہوں نے تو اپنی اولادوں کو نہیں بنایا۔ اس پہ مروان غصہ بھی ہوا اور ان کو پکڑنا شروع کیا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور اس پر اس نے جو ہے ان کو کسی برا بھلا کہنا چاہا، والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور ان کو اس آیت کی روشنی کے اندر برا بھلا کہنا چاہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ بہرحال پہلے زیاد نے کوشش کی مدینہ میں، اس کے بعد جو ہے مروان نے کوشش کی، یہ دونوں کوششیں ناکام ہوئیں، یہ حضرات آمادہ نہیں ہوئے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ خود بھی کوشش کی، حکمت اور تدبیر کے ساتھ ان حضرات کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ مکہ مکرمہ پہنچے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات فرمائی اور فرمایا ابن عمر، آپ تو کہا کرتے تھے کہ آپ ایک رات بھی کسی حکمران کے بغیر گزارنا پسند نہیں کرتے، دیکھیے اب کہیں کچھ ایسا نہ کر بیٹھے کہ مسلمانوں میں انتشار اور فتنہ فساد پیدا ہو جائے۔ انہوں نے جواب دیا، بیٹے تو گزشتہ خلفاء کے بھی تھے، آپ کا بیٹا بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ نہ سوچا جو آپ اپنے بیٹے کے لیے سوچ چکے ہیں۔ جہاں تک مسلمانوں میں انتشار اور فساد پھیلانے کی بات ہے تو میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں، جب لوگ ایک فیصلے پہ متفق ہو جائیں گے تو میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہی وقت میں 2 افراد کی بیعت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ خود ہی تو یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ جب 2 خلیفہ کی بیعت ہو تو دوسرے کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس فیصلے کے خلاف تھے اور یہ حضرات ایک دوسرے کو قائل نہ کر سکے۔ بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان حضرات کو ان کے حال پہ چھوڑ کے شام تشریف لے گئے اور انہوں نے جو ہے ان میں سے کسی کو پھر مجبور نہیں کیا۔ یہ ان کی ایک وسعت ظرفی تھی کہ انہوں نے جو ہے کسی قسم کا ایسا اقدام نہیں کیا جس سے انتشار ہو، ان حضرات کی بے حرمتی ہو۔ بہرحال یہ حضرات تو آمادہ اور تیار نہیں ہوئے یزید کی ولی عہدی پر، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو گورنر تھے ان کے ذریعے ہی یزید کی ولی عہدی کی جو ہے وہ بیعت لے لی گئی۔ یہ بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ ہوا کہ بیعت کی کوشش کی گئی تھی، اکابر تیار نہیں تھے، ہاں کچھ صحابہ نے، بقیہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی اور
کچھ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دلائل سے مطمئن ہو گئے تھے، اور کچھ امت کے اندر اتحاد اور اتفاق چاہتے تھے، وہ اس بنیاد پہ جو ہے وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ یہ بنیاد نہیں تھی کہ وہ اس کا اہل سمجھتے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یزید کی خلافت منعقد ہو چکی تھی تو ان حضرات اس کی بیعت لی جا چکی تھی، تو یہ حضرات بیعت کیوں نہیں ہوئے؟ تو کیا یہ خروج اور بغاوت میں نہیں آتا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ حضرات یہ سمجھ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی ابھی یزید کی خلافت منعقد ہی نہیں ہوئی، اور واقعہ بھی ایسا ہی تھا کہ سوائے اہل شام کے مکہ ہے، مدینہ ہے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، یہ حضرات تو اس پر آمادہ ہی نہیں تھے، اور مخالفتیں یہاں ہو رہی تھیں، تو یہ بہرحال بغاوت کے کسی زمرے میں یہ بات نہیں آتی۔ پھر ایسا ہوا کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو یزید نے ان اکابر سے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت حسین ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ ہیں، ان حضرات سے بیعت زبردستی بذریعہ ولید بن عتبہ جو مدینہ کا گورنر تھا اس کے ذریعے سے زبردستی بیعت لینا چاہیے، لیکن یہ حضرات بہانے سے بچ نکلے اور مکہ مکرمہ چلے گئے۔ پہلے ابن زبیر رضی اللہ عنہ چلے گئے، اور ایک دو دن کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے۔ اس کا قصہ اس طرح ہوا کہ ولید بن عتبہ جو گورنر تھا مدینہ کا یزید کے حکم پر، اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قصر عمارت میں بلوایا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ اس پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی نہ تو یہ بیعت کا وقت ہے، نہ مجھ سا آدمی یوں تنہائی میں بیعت کر سکتا ہے، آپ کل منبر پر بیٹھ کر بیعت لیں۔ ولید بن عتبہ کچھ نرم دل انسان تھا، وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی دلیل سے مطمئن ہو گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی پھر اس نے بلانا ضروری نہ سمجھا کہ دونوں کل بیعت کر لیں گے۔ البتہ نگرانی کے لیے اس نے کچھ آدمی ان کے پیچھے لگا دیے۔ یہ حضرات جو تھے وہ اندازہ کر چکے تھے کہ اگر اب ہم بیعت نہ ہوئے تو ہم پہ سختی کی جائے گی، اور بیعت ہونا ان کے ضمیر کے خلاف تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ رات کے آخری پہر شہر سے نکل کر ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ولید کو صبح ان کی عدم موجودگی کا علم ہوا تو 30 یا 80 سوار ان کے تعاقب میں روانہ کیے، مگر یہ ہاتھ نہ آئے، اور ایک دو دن بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اپنے خاندان سمیت مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور روانگی سے قبل الوداعی ملاقات کے لیے جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو وہ منع کرنے لگے مت جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران گفتگو وہ خطوط کے پلندے بھی دکھائے جو اہل عراق نے انہیں بھیجے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی یہ ان لوگوں کے پاس مت جائیے، اور آخر میں گلے لگا کر ان کو خوب روئے اور فرمایا اے شہید تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بہرحال یہ حضرات جو ہے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ مدینہ جو ہے مکہ مکرمہ جو ہے بنسبت مدینہ کے شام سے دور تھا، اور مکہ مکرمہ میں ابھی ایام حج بھی شروع ہونے والے تھے، تو بہرحال یہ کچھ پرامن جگہ ان حضرات کو لگی تو یہ حضرات مکہ مکرمہ چلے گئے۔ ولید کو جب پتہ چلا کہ یہ حضرات نکل چکے ہیں
مدینہ منورہ سے مکہ جا چکے ہیں، تو ولید نے حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نکل جانے کے بعد عبداللہ بن موتی العدوی اور مصعب بن عبد الرحمن بن عوف کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بڑے عقیدت مند تھے۔ اس پر اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی کہ بھائی وہ حکام کو اس طرح کی سختیوں سے روکیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر ولید بن عتبہ سے ملے اور اس سے کہا کہ بھائی اپنی حکومت کے استحکام کے لیے حق پر استقامت اختیار کرو، ظلم مت کرو، تم نے جنہیں گرفتار کیا ہے وہ بے قصور ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ ولید نے بن عتبہ نے معذوری ظاہر کی کہ نہیں جی امیر المومنین یزید کا یہی حکم ہے۔ بہرحال اہل مدینہ نے جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کی سفارش کو بھی ناکام ہوتے دیکھا تو اہل مدینہ نے خود قید خانے پہ حملہ کر دیا، اور اس کارروائی میں عبداللہ بن موتی آزاد ہو گئے اور وہ بھی فرار ہو کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جا ملے۔ یزید کو جب یہ خبر پتہ چلی کہ مدینے میں اس طریقے سے ہوا ہے، یہ حضرات فرار ہو کے مکہ چلے گئے ہیں، تو اس نے جو ہے یہ ساری ذمہ داری اور ناکامی کی ساری ذمہ داری ولید بن عتبہ پہ ڈال دی اور اسے کمزور سمجھتے ہوئے معزول کر دیا، اور اس کی جگہ عمرو بن سعید الاشتق جو سختی میں مشہور تھا اس کا تقرر کیا۔ وہ رمضان میں مدینے پہنچا اور آتے ہی قسم کھائی کہ میں مکہ میں چڑھائی کروں گا، مگر یہ اس کے لیے فوری طور پہ ممکن نہیں تھا۔ وجہ یہ تھا کہ اگر آگے شوال تھا اور حجاج کے قافلے مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے، اور یہ سارے کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور صدیق اکبر کے نواسے جیسی عظیم ہستیوں کے خلاف ان کے سامنے کوئی کارروائی ہو۔ بس اس بنا پر یزید کی حکومت کے پاس سوائے انتظار کے کہ وہ ماہ ذوالحجہ کے ختم کا انتظار کرتے، اور کوئی ان کے پاس چارہ نہیں تھا۔ ادھر یہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد خلافت کو اہل بیت میں منتقل کرنے کے لیے سلیمان بن سرد خزاعی کے مکان میں خفیہ مشورہ ہوا، اہل کوفہ جمع ہوئے اور بیت خلافت کی حمایت اور نصرت کے لیے کوفہ بلانے کے لیے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تقریباً 150 دعوتی خطوط اور وفود روانہ کیے۔ ان میں بعض نیک سیرت بھی ہوں گے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک سازشی ٹولہ بھی تھا جس کا مقصد یہی تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلوا کے اور حالات یہاں ایسے پیدا کر کے ان کو باغی ظاہر کر کے اور ادھر حکومت اور ان کے اندر تصادم کرا دیا جائے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح خطوط آنے لگے تو انہوں نے بھی کوفہ جانے سے پہلے مناسب یہ سمجھا کہ حالات کی تحقیق کرائی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مسلم بن عقیل ان کو کوفہ بھیجا اور تاکہ وہ تحقیق کریں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کیوں جانا چاہتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ جو خطوط آئے، وفود آئے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں حضرت جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افرادی قوت زیادہ میسر آ سکے گی بنسبت مکہ مکرمہ کے، لہذا اگر کسی قسم کا کوئی تصادم ہوا تو یہاں کم نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور دوسرے کہ یہ حضرات جو ہے حرمین کا تقدس ان کی باتوں سے بھی بعض جگہ فرمایا، مکہ میں رہتے ہوئے اگر لڑائی ہوتی ہے تو حرمین کا تقدس پامال ہوتا، تو یہ اس سے گریز کر رہے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ فوراً کوفہ نہ جاتے تو وہاں جو جذباتی قسم کے لوگ تھے تو اندیشہ تھا کہ کچھ خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا نہ ہو جائے۔ اس بنیاد پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تحقیق حال کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو خط دے کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ وہ
وہ مختار کے مکان میں حضرت مسلم کے پاس وہاں جو ہے مختار کے مکان میں حضرت مسلم کے پاس شیعان علی کے گروہوں کی آمد ہوتی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حمایت نصرت جانیں قربان کرنے کے لیے بڑے عہد و پیما پرزور یقین دہانی کراتے، اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت مسلم کے ہاتھ پر 12,000 یا 18,000 کوفیوں نے خفیہ بیعت بھی کر لی۔ بہرحال حضرت مسلم جو تھے وہ حالات کا صحیح تجزیہ نہ کر پائے، اہل کوفہ پر انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حالات سے باخبر کیا کہ یہاں سب صحیح ہے اور سب بیعت ہو گئے ہیں آپ کے ہاتھ پر، اور کوفہ آنے کی دعوت دے ڈالی۔ اس خط کو پہنچنے میں تقریباً 3-4 ہفتے لگے، اور ادھر ان 3-4 ہفتوں میں یہاں کوفہ کے حالات بدل گئے۔ ہوا یہ کہ نعمان بن بشیر جو کوفہ کے امیر تھے، نرم طبیعت کے انسان تھے، انہوں نے کوفہ کے حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے لوگوں کو اختلاف سے باز رکھنے کے لیے جامع مسجد میں تقریر کی، اور حامیان جو بنی امیہ کے حامی لوگ تھے ان میں سے ایک شخص نے امیر کو سختی کا مشورہ بھی دیا اور یہ بھی کہا اگر آپ سختی نہیں کریں گے تو ہم یزید سے شکایت کریں گے۔ ادھر یہ ہوا کہ جب یزید کو یہ سب حالات پتہ چلے کہ اس طریقے سے مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور بیعتیں ہو رہی ہیں، خفیہ بیعت ہو رہی ہے، تو یزید نے جو ہے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا پہلے سے والی تھا اسی کو کوفہ کا بھی والی مقرر کر دیا، اس کی تقرری کر دی۔ اب یہ کوفہ آیا منہ پر نقاب ڈالے ہوئے اور جامع مسجد کوفہ میں آ کے سخت تقریر کی، لوگوں کو اپنے عہدے کی خبر دی کہ میں والی کوفہ ہوں، اور یہ کہا کہ امراء محلہ میں سے مشتبہ افراد کے ناموں کو طلب کیا، خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی دھمکی دی۔ اور جب پتہ چل گیا کہ یہ جو ہیں مسلم بن عقیل ہانی کے گھر میں ہیں تو اس نے ہانی کو گرفتار کر لیا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل ان سے ایک بڑی غلطی ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہانی گرفتار ہو گئے تو انہوں نے 4,000 شیعان علی کے ساتھ قصر عمارت کا محاصرہ کر لیا، اور لیکن ہوا کیا کہ یہ جو شیعان علی تھے یہ آہستہ آہستہ گلیوں میں منتشر ہوتے گئے، آہستہ آہستہ کچھ ادھر نکل گئے کچھ ادھر نکل گئے، اور آخر میں حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 50 آدمی رہ گئے اور باقی سب ادھر ادھر ان کو تنہا چھوڑ گئے، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل آخر میں زخمی حالت میں گلیوں میں پھر رہے تھے اور ان کو گلیوں کا کوئی پتہ بتانے والا بھی نہیں تھا۔ ایک خاتون کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ان کو پانی دیا، پناہ دی، لیکن جو اس کا بیٹا تھا محمد، وہ محمد بن اشعث جو عبید اللہ بن زیاد کا دست راست تھا، اس نے اس کو اطلاع دے دی اور اس نے جو ہے اس طرح مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا، اور مسلم بن عقیل اور جو ہانی تھے ان دونوں کو قتل کر دیا اور ان کے سر جو ہے وہ یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے اس پر شکریہ ادا کیا اور مزید ہدایات بھجوائیں۔ اس کے اس شکریہ اور مزید ہدایات سے بھی اگر وہ یہاں احتیاط برتتا کہ بھئی یہ معاملہ حضرت حسین رضی اللہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا اور محتاط انداز میں ان کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دینا، تو شاید بات وہاں تک نہیں پہنچی۔ تو بہرحال اس نے اس پر جو شکریہ اور ادا کیا اور مزید ہدایت سختی کی بھیجوائیں، اس سے عبید اللہ بن زیاد کی اور جرأت ہوئی۔ ادھر یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ حضرت مسلم بن عقیل نے بتا دیا تھا کہ کوفہ میں آپ کے اوپر 12,000 کے قریب بیعت ہو گئے ہیں، حالات بہت آپ کی موافقت میں ہیں، تو ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم کیا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے جو ہے منع کیا۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب اجازت چاہی تو وہ بولے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا، جنہوں نے آپ کے بھائی کو زخم لگایا. اگر میرے لیے اور آپ کے لیے عیب کی بات نہ ہوتی تو میں آپ کو سر کے بالوں سے پکڑ کے روک لیتا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا کہ مجھے کہیں اور قتل ہو جانا اللہ کے رسول کے مقدس شہروں میں خون ریزی برپا ہو جانے سے زیادہ عزیز ہے. ایسے ہی اور حضرات بھی منع کرتے رہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص فرمایا کرتے تھے کہ تقدیر کی بات ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے جلدی کر دی، ورنہ اگر میں ان تک پہنچ جاتا تو ان کو نکلنے نہ دیتا سوائے اس کے کہ وہ مجھے لاچار کر دیں. بہرحال آپ کوفہ روانہ ہوئے. مشہور قول کے مطابق 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری، یا راجح قول کے مطابق اس سے پہلے 6 یا 7 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے. سفر میں مختلف مقامات پر مختلف لوگ ملے اور ان سب نے ناموافق حالات کا بتایا، شہادت کی خبریں سنائیں. فرزدق جو مشہور شاعر ہے وہ عراق سے جو ہے وہ جا رہے تھے حج کے لیے، وہ ملے اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بتایا. تو فرزدق نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. بہرحال راستے میں بھی لوگوں نے بتایا ناموافق حالات ہیں، اپنوں کی شہادت کی خبریں سنائیں. جیسے سالبیہ میں حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی، مقام زبالہ میں رضائی بھائی عبداللہ بن بختر کی شہادت کی خبر ملی. تو اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ارادہ ہو گیا تھا واپسی کا، لیکن حضرت مسلم کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور آپ کی طرف، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی طرف سے رفقا کو جو جانا چاہے ان کو عام اجازت دے دی گئی کہ بھئی جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جس میں سے بہت سارے واپس چلے گئے. اچھا، ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اطلاع پاتے ہی ابن زیاد نے یہ اقدامات کیے کہ عراق جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی اور حر بن یزید کو بما 1000 سواروں کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تعاقب کے لیے روانہ کیا. حر بن یزید ذی چشم مقام پر حضرت حسین سے اس کی ملاقات ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اکرام کیا، ان سے مذاکرات ہوئے. حر بن یزید نرم دل انسان تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو واپسی کی پیشکش کی کہ آپ واپس چلے جائیں، کوفہ نہ جائیں، اور یہ کوفہ میں آپ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اب یہ ارادہ کیا کہ یزید کے پاس دمشق جو ہے چلے جاتے ہیں، وہاں اس کے سامنے مذاکرات ہو جائیں، براہ راست اپنے بات رکھی جائے اس کے سامنے. ان کو بنسبت ان کو ادھر عبداللہ بن زیاد سے تو کوئی توقع نہیں تھی، یزید سے انہوں نے کہا براہ راست بات کر لیتے ہیں. ابھی دمشق کے راستے پر 45 میل سفر کر کے کربلا پہنچے تھے کہ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 فوج کے ساتھ بھیج دیا اور ہدایات کر دیں کہ آپ کو یہیں روک لو اور سختی کا معاملہ کرنے کا کہا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کی ایک بار پھر پیشکش ہوئی کہ میں یہ 3 باتوں میں سے اختیار کر لو، یا مجھے واپس جانے دو، یا یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے کہیں اور جانے دو. لیکن عبید اللہ بن زیاد نے کہلا بھیجا تھا کہ نہیں جی، غیر مشروط گرفتاری، اور عبید اللہ بن زیاد سے پہلے بیعت کریں اور پھر دیکھا جائے گا کہ آپ وہاں یزید سے بیعت کریں گے. اور ظاہری بات ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں کر سکتے تھے، آپ اس پر بالکل آمادہ نہیں تھے کہ غیر مشروط گرفتاری ہو جائے. اور عبید اللہ بن زیاد سے بیعت کس بات کی، جب وہ آمادہ ہیں کہ وہاں جو ہے دمشق جا کر یزید کے پاس چلے جائیں، اس سے بات کر لیں. بہرحال
مذاکرات ناکام ہوئے اور فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پھر کوشش کی اور کوفیوں کو ان کے خطوط دکھائے تو کوفیوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ آپ مذاکرات کی ناکامی کے پاس واپس آ رہے تھے تو ایک شخص عمر تہوی نے تیر مارا جو آپ کے جبے میں جا کے لگا۔ اس پر حر بن یزید اس نے لشکر حسینی میں شمولیت اختیار کر لی اور کوفیوں کو پہلے سمجھایا اس نے کہ بھئی یہ تو معقول بات کر رہے ہیں کہ واپس جانے دو یا یزید کے پاس جانے دو یا کہیں اور کرنے، ایسا تو کوئی کافر بھی کہتا تو بھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس کو نہ مانا جاتا۔ جب وہ نہیں مانے تو حر جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف آیا، یہ حضرات سمجھے کہ لڑنے کے لیے آیا، اس نے ڈھال کو دوسری طرف رخ کر کے بتا دیا کہ میں صلح کا پیغام دیا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہی اس نے حملہ کیا اور 2 کو قتل کر کے، جو یزیدی لشکر تھا 2 کو قتل کر کے خود شہید ہو گئے۔ پھر بہرحال جنگ شروع ہو گئی۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا، حویزہ کا بیٹا ایک شخص تھا بدبخت، اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کی اور کہنے لگا کہ بھائی تم میں حسین ہے کہاں ہے، کہاں ان کو جہنم کی بشارت دو۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسی کو بد دعا دی اور اس کی سواری پہ سے اسی وقت فوراً گرا، گھوڑا بھاگا اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوتا چلا گیا اور سوائے جو ہے وہ اس کے ہاتھ کے اور وہ گھوڑے کی اس رسی میں لٹکا رہ گیا اور کچھ بھی نہ بچا۔ ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے عبداللہ تھے بہت خوبصورت، ایک شخص شامی یہ لشکروں میں سے یہ اڑ گیا کہ میں اسے قتل کروں گا، لوگوں نے منع بھی کیا تو جھڑپ ہوئی، وہ بچہ جو ہے وہ چیخا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدد کے لیے نکلے اور اس شخص کو بھی قتل کیا۔ اور پھر بعد میں یہ واقعہ پیش آیا، آپ کی گود میں آپ کا ایک بچہ شیرخوار بچہ تھا، اس کے تیر لگا اور آپ نے اللہ سے التجا کی۔ بہرحال جنگ کا آغاز ہوا، پہلے آمنا سامنا ایک آتا لڑنے، دوسرا آتا، اس میں جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر کا پلہ بھاری رہا تو کوفیوں نے کہا بھئی یہ تو اتنے بہادر لوگ ہیں، اگر اس طرح سے لڑتے رہے تو یہ تو ہم سب ختم ہو جائیں گے، اکٹھے حملہ کر دو، اور اکٹھے جو ہے پھر حملہ کر دیا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ آپ کے لشکر میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 6 بیٹے عبید اللہ، عباس، عثمان، محمد، ابو بکر، جعفر شہید ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے عبداللہ، ابو بکر، قاسم شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے علی اکبر، عبداللہ شہید ہوئے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے محمد عون شہید ہوئے۔ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ شہید ہوئے۔ عقیل کے 3 بیٹے عبد الرحمن، جعفر، عبداللہ شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حلق میں تیر لگا، زرع بن شریک تیمیمی نے آپ پر حملہ کیا، سنان نے آخری حملہ کر کے سر تن سے جدا کر دیا، خولی بن یزید کے حوالے کیا، حضرت حسین رضی کی لاش کی توہین کی۔ یہ بھی ہوا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ بے حرمتی کریں گے تو آپ نے گھر والوں سے کہا تھا مجھے ایک بے قیمت سستا سا کپڑا دے دو، گھر والوں نے چادر دے دی، آپ نے وہ نیچے باندھ دی، اور بعد میں ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کو جو شہید کیا گیا تو آپ کے کپڑے بھی اتار دیے گئے اور نیچے وہ جو بے قیمت چادر تھی وہ رہنے دی، پھر آپ کا سر کاٹ لیا، اور یہ سر جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا تو اس بدبخت کا دل پھر بھی نرم نہیں ہوا، آپ کے بالوں پہ خضاب دیکھ کر کہنے لگا کہ ان کے سر میں جو ہے سفیدی آ گئی ہے، پھر منہ پہ چھڑی مارنے لگا اور چھڑی رکھ کر کہنے لگا، یہ ہونٹوں پر چھڑی رکھ کر کہنے لگا کہ آپ منہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بول اٹھے بخدا میں تمہیں غصہ دلاؤں گا، سنو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بوسی دیتے دیکھا ہے جہاں تم چھڑی رکھ رہے ہو، اور اس کو ملامت کی۔ اسی طریقے سے یہ جو یزیدی لشکر تھا عمر بن سعد، اس کی فوج کے تقریباً 88 آدمی مارے گئے۔ حضرت علی بن حسین زین العابدین یہ جو بیمار تھے، خیمے میں تھے، 23 سال ان کی عمر تھی،
تو عمر بن سعد نے اعلان کر دیا تھا کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ بہرحال جب یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کو شہادت کے بعد اور جو لوگ بچے تھے ان کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا گیا، تو اس نے حضرت زین العابدین ان کو قتل کرنا چاہا، تو ان کی جو پھوپھی تھیں وہ ان سے لپٹ گئیں، کہا کہ جب تک میں قتل نہ کر دی جاؤں، زینب بنت علی ان کی پھوپھی تھی بڑی جرأت مند، اور کہا جب تک مجھے قتل نہ کر دو تو تم اسے نہیں مار سکتے۔ بہرحال نرم پڑ گیا عبید اللہ بن زیاد اور ان کو چھوڑ دیا۔ پھر یہ اس قافلے کو، سادات کے اس قافلے کو یزید کے پاس بھیجوایا گیا، تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، تو ایک نیلی آنکھ والا وہ کہنے لگا کہ یہ مجھے دے دیں، تو اس پر جو ہے زینب وہ کہہ اٹھیں اللہ کی قسم نہ تجھے یہ حق ہے نہ یزید کو، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے دین کا منکر ہو جائے۔ وہ جو نیلی آنکھوں والا تھا اس نے پھر وہ یہی بات کہی، تو یزید نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ اس پر فاطمہ بنت حسین نے کہا اے یزید، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قیدی بنائی جائیں گی؟ یہ سن کر وہ بھی رو پڑا، اس کے ساتھ بھی جو لوگ تھے بہت روئے۔ اس موقع پر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو اس حال میں دیکھتے تو جو سلوک وہ کرتے ویسا ہی سلوک کرو۔ یہ سن کر یزید نے انہیں حمام لے جا کر غسل حکم دے دیا کہ ان کو حمام میں غسل کروایا جائے، ان کے لیے بڑا خیمہ لگوایا جائے اور کھانا دیا جائے، کپڑے فراہم کیے جائیں، عطیے دیے جائیں، اور یہ بھی بولا کہ اگر ابن زیاد کا حسین رضی اللہ عنہ سے رشتہ ہوتا تو وہ ان کو قتل نہ کرتا۔ پھر اس نے خواتین کے لیے حکم دیا کہ انہیں الگ مکان میں ٹھہرایا جائے، ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کی جائیں، اور حضرت جو ان کے بھائی علی بن حسین ہیں زین العابدین ان کے ساتھ ہی رہیں، اور پھر یہ حکم دیا نعمان بن بشیر کو کہ کسی نیک جو شامی لشکر میں نیک شخص ہو، کوئی شامی، اس کو ان کے ساتھ کر دو اور اس قافلے کو عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچاؤ۔ تو یوں بھی آتا ہے کہ وہ قافلہ لے جایا گیا اور رات کو سفر کرتا، اور وہ قافلہ جب کہیں پڑاؤ ڈالتا وہ جو خدام ہیں وہ دور ہٹ جاتے اور ارد گرد پہرا دیتے، اور ایسی جگہ ٹھہراؤ کرتے جہاں وضو اور دیگر ضروریات میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ بہرحال کچھ حسن سلوک بھی کیا۔ ان کے اچھے برتاؤ سے متاثر ہو کر فاطمہ بنت علی نے قافلے کا جو سالار تھا اس کو زیور اتار کر دینا چاہا۔ اس نے معذرت کی اور کہا کہ اگر دنیا کے لیے یہ حسن سلوک کیا ہوتا تو یہ زیور بلکہ اس سے بھی کمی پر میں خوش ہو جاتا، مگر میں نے اللہ کی خاطر اور حضور کی رشتہ داری کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا تو استقبال کرنے والوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی چچا زاد حضرت زینب بنت عقیل بھی تھی، اور رو رو کر یہ اشعار پڑھ رہی تھی، ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بعطرتی وبأہلی بعد مفتقدی منہم اسارا وقتلا زرجوا بدمی ما کان هذا جزائی اذا نصحت لکم ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی۔ فرمایا کہ لوگوں تم کیا جواب دو گے جب پیغمبر تم سے پوچھیں گے تم نے آخری امم ہو کر کیا کہا، کیا کیا، میرے بعد میری اولاد اور گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کچھ کو قیدی بنایا، کچھ کو قتل کر کے خاک و خون میں لٹا دیا۔ میں نے تمہاری جو رہنمائی کی اس کا بدلہ یہ تو نہ تھا کہ میرے بعد میرے اقارب سے بدسلوکی کرتے۔ یہ سانحہ کربلا تھا۔ تو اب یہ سوال رہ جاتا ہے اس کا ذمہ دار کون تھا؟ تو جہاں یزید اس کا ذمہ دار تھا، عبید اللہ بن زیاد تھا، عمر بن سعد، یہ سب اس حادثے کے ذمہ دار ہیں، وہاں اہل کوفہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ وجہ یہ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو فرمایا اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے، انہوں نے حضرت حسین
کو دھوکہ دیا، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ان الفاظ سے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو ہی ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان انصاف فرما، انہوں نے ہمیں بلایا اور ہماری مدد کریں، اور اب ہمیں قتل کر رہے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوفہ کے بھی شریر اس میں شامل تھے۔ اور یہ مشہور واقعہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی عراقی نے احرام کی حالت میں مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھا، تو آپ نے حاضرین کی طرف، یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، رخ کر کے کہا اسے دیکھو تو صحیح، مجھ سے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، جبکہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کو قتل کیا، اور میں نے خود سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ دونوں حضرت حسن و حسین میرے دو پھول ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوفہ والے بھی اس میں شریک تھے۔ اور تاریخی روایات سے کوفہ کی حملہ آور فوج میں یہ شیعان علی کی موجودگی کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ عمرو بن حجاج، شمر بن ذوالجوشن، عبداللہ بن زہیر بن سلیم، قیس بن الاشعث، سنان بن انس، خولی بن یزید الاسمعی، یہ ان کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ بہرحال یہ سب درجہ بدرجہ اس واقعے کے جو ہے وہ ذمہ دار تھے۔ اب آخر میں یہ سانحہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، جو ہے وہ ذمہ دار تھے۔ اب آخر میں یہ سانحہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اندیشہ تھا کہ کمزور ایمان والے کہیں ان مقدس ہستیوں کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، مافوق الفطرت ہستیاں نہ تسلیم کریں، غیب دان، حاجت روا، مشکل کشا۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے ان کے ایمان کی حفاظت کی گئی اور بتا دیا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہستیاں، مقدس ہستیاں بھی انسان تھے، بشر تھے۔ اور یہ دوسرا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو بڑے سے بڑی مصیبت جانی ہو اور اپنے پیارے قتل ہو جائیں، معاشی ہو، جو بھی ہو، اس پہ تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کی آزمائش سمجھنا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہر مصیبت کی وجہ عذاب ہی ہو، آزمائش رفع درجات کے لیے بھی ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ بڑا انسان کون ہوگا جب ان کے اوپر یہ حالات پیش آئے۔ اور ایک مصلحت، ایک حکمت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ سیاست میں جب انسان آتا ہے تو بڑے سے بڑا انسان، اس سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر اعتراضات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کو ان سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، تو اللہ پاک نے اس جو ہے حکومتی اور سرداری، بادشاہی، ان چیزوں سے ان حضرات کو اس میں ملوث نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان سے علمی روحانی کام لینا تھا، تو اللہ پاک نے ان کو جو ہے اس چیز سے محفوظ رکھا۔ اور یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بھئی انسان کو کتاب و سنت کے قوانین صحیح طور پہ رائج کرنے چاہیے، اسلام کا نظام عدل کی کوشش کرنی چاہیے، اور حق کے لیے جم جانا، ڈٹ جانا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ کسی قسم کے دھمکی، کسی قسم کے خوف، لالچ سے متاثر نہ ہونا، حق کے مقابلے میں زور و زر کی نمائش سے مرعوب نہ ہونا، اور یہ سب چیزیں، یہ بھی اس واقعے سے سبق ملتے ہیں۔